अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, क्रिकेट पर बात होगी आज के प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो पहुंच गई हैं मुल्तान और दूसरा टेस्ट कैसा होगा, इस तमाम पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फुटबॉल की बात करते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में जैसे कि आप जानते हैं कि प्री क्वार्टर फाइनल्स का मरहला जारी है और इसमें बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। 2018 की फाइनलिस्ट क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन आसानी से नहीं बनाई। पेनल्टी शूट आउट के बाद उन्होंने ये क्वार्टर फाइनल में अपना स्पॉट जो है वो फाइनल कर लिया है। साथ साथ अगर ब्राजील की बात की जाए तो दे वर टू गुड फॉर साउथ कोरिया। साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक्साइटिंग मुकाबले चल रहे हैं और ये जापान और क्रोएशिया का मैच, ये स्कोर्स ये नहीं बताते। जिस तरह से उन्होंने पेनल्टी शूट आउट में जापान ने मिसिंग की है, वो ये नहीं बताते कि मुकाबला कितना अच्छा हुआ था, दोनों ने मैच कितना जबरदस्त खेला। देखिए, ओवर द कोर्स ऑफ 120 मिनट्स जो आपको 90 मिनट वो फिर आधा घंटा आपको मिला, दोनों का मुकाबला इतना टाकरे का था। और मैं ये कहना चाह रहा था कि मैच से पहले कि ये मैच ऐसा था जिसके ऊपर पेनल्टीज लिखा हुआ था, बिकॉज दीज टू टीम्स वर सो इवनली मैच। हमें जापान को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट्स भी देखें तो जापान की अगर 13 अटेम्प्ट्स थी, उनकी 15 अटेम्प्ट्स थी, दोनों के 4-4 शॉट्स ऑन टारगेट थे। ठीक है, पहले जापान ने लीड ली, सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। दे वर इन द कॉन्टेस्ट, दे वर एमिंग टू विन इट। और फिर जाहिर है क्रोएशिया का पेनल्टी शूट आउट्स इतने खराब क्यों हुए? क्योंकि अगर उनकी तरफ से देखें तो मिनामिनो ने जो है वो मिस किया, फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर है, और उन्होंने सबसे पहले मिस किया, फिर मिटोमा ने मिस किया, फिर योशिडा ने मिस किया। दे आर ऑल बिग नेम्स। एग्जैक्टली, आप देखें से क्या कहते हैं, मिनामिनो की आपने बात की, ही इज प्लेइंग फॉर अ फ्रेंच लीग क्लब कॉल्ड एस मोनाको, जो कि काफी अच्छा, और पहले वो लिवरपूल के लिए भी खेलते थे। प्रीवियसली लास्ट सीजन तक वो लिवरपूल के लिए खेलते, इसी सीजन आए। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। टकुमा सानो इज अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर, उन्होंने डाल दी। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर और पुअर पेनल्टीज थी। आई मीन दे वर ट्राइंग टू पास इन द नेट। मैंने इतनी लेथार्जिक या इतनी लेट बैक पेनल्टीज नहीं देखी। इतना क्रूशियल पॉइंट है। और जापान जो कि हमेशा फॉल्स शॉट एट दिस स्टेज राउंड ऑफ 16 में आके रह जाता है, उनका ख्वाब फिर चकनाचूर हुआ। आई थिंक दे शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव इन दैट रिस्पेक्ट कि वो देखते मूवमेंट कीपर की, और मतलब उन्होंने जैसे होता है ना कि रादर देन वर्किंग द कीपर, उसको मतलब कैच प्रैक्टिस करा दिया। और इनकी मिसिंग की वजह से 27 साल के लिवरकोविच जो है वो हीरो बन गए, लेजेंड बन गए। एग्जैक्टली, दे वर मतलब रिलेटिवली वेरी इजी सेव्स, बहुत आसान थे। कोई पेनल्टीज में एक तो डायरेक्शन भी नहीं थी और पावर भी नहीं थी। आप एम करते हैं, आपके बड़े खिलाड़ी को देखते हैं, आप फॉर इंस्टेंस मेसी की पेनल्टी देखें, रोनाल्डो की पेनल्टी देखें, तो वो कैसे प्रिसिशन के साथ कॉर्नर में विथ पेस मारते हैं। आपने नेमार की अगर पेनल्टी देखी होगी ब्राजील के मैच में, जिसमें हम बात करेंगे, तो वो भी उसने बड़ी टेक्निकली प्लेस की है, चाहे प्लेस वो उसमें इतना पेस नहीं था, लेकिन आई थिंक ये मेरे ख्याल से प्रेशर हैड द बेटर ऑफ जापान। और क्रोएशिया एक बार फिर जो 2018 में कसर रह गई थी, वो इस बार पूरी करने के चांसेस नजर आते हैं। देखिए, बात ये कि इतनी अच्छी कारकर्दगी क्रोएशिया की पिछले 1998 हाकन सुकर, उनके एक लेजेंड, ठीक है, आइवन पेरिसिच ने जो गोल स्कोर किया 55 मिनट में, जो इक्वलाइजर था, उन्होंने हाकन सुकर का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी इक्वल किया है। बड़ी बात है, हाकन सुकर इज अ क्रोएशियन लेजेंड। लेकिन फिर हम क्रोएशिया की बात करें, लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स हैं, आइवन पेरिसिच, ब्रोजोविच, आई मीन काफी अच्छे और बड़े नाम है। जाहिर है लूका मॉड्रिच तो रियल मैड्रिड में खेलते हैं, और वो ही इज द वन हु पुल्स ऑल द स्ट्रिंग्स फ्रॉम द मिडफील्ड। लेकिन मैं समझता हूँ कि जापान ने बहुत रेजिलियंस दिखाई है, काफी उन्होंने उनको वर्क कराया है, एंड अ वेरी बड़ा अच्छा गेम था ये। इट वाज अ वेरी गुड गेम टू वॉच। गेम में बिल्कुल सही बात है। मूविंग ऑन, जो हमारे यहाँ ज्यादातर आपको पता है क्रेज होता है, वो ब्राजील का बहुत ज्यादा होता है, एंड दे वर जस्ट टू गुड फॉर साउथ कोरिया, 4-1। और मैं जहां गोल्स देख रहा हूं तो विनीसियस जूनियर ने 7 मिनट में, नेमार ने 13 मिनट में, रिचार्डसन ने 29 मिनट में, और पिक्वेटा ने 36 मिनट में। आधे घंटे में गेम खत्म था। आधे घंटे में उन्होंने 4th गियर लगा के फिर गाड़ी न्यूट्रल कर दी, और इट वाज इजी, द गेम वाज ओवर। उन्होंने अपने स्टार प्लेयर्स को फिर सब्स्टिट्यूट भी किया, उनको आगे मैच के लिए रेस्ट भी दिया। और देखिए, बड़ी टीमें ये करती हैं। आपको लग रहा था कि शायद अगेंस्ट कैमरून दे वर नॉट गुड इनफ, दे वर नॉट ट्राइंग, बिकॉज देयर वाज नो नीड टू ट्राई। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि डिस्पाइट अब गैब्रियल जीसस भी इंजर्ड हो गए, नेमार, दे कुड अफोर्ड कि वो नेमार को 2 गेम्स बिठा के दे स्टिल फिनिश द
group as top as group winners, اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا ایسی کارکردگی ونیسیوس جونیئر ریال میڈرڈ کے لیے آپ نے اس کی کارکردگی دیکھی ہے. رچارلسن ایورٹن سے ہے, اب ٹوٹنہم میں سیٹل ہو رہے ہیں, بٹ اس ورلڈ کپ میں ہی از کم ٹو لائف. آئی تھنک ان کے اسٹاکس کافی زیادہ ہائی ہو جائیں گے اس ورلڈ کپ کے بعد. ظاہر سی بات ہے سمرز میں بڑے کلبز ان کی ٹرانسفر کے ان کو سائن کرنا چاہیں گے, تو آپ دیکھیں کہ کتنی, اور نیمار کا تو آپ کو پتہ ہی پلیز فار پی ایس جی, اور وہ موڈی پلیئر ہیں جب ان کا موڈ ہوتا ہے, لیکن دا پلیئرز اراؤنڈ ہم آپ دیکھیں, اور پھر آپ برازیل کی بینچ بھی دیکھیں نا, آپ امینس ٹیلنٹ, تو اس میں تو ڈیپتھ بہت ہے, بہت زیادہ, تو کلیئر فیورٹس نظر آتے ہیں فائنل میں پہنچنے کے لیے. دیکھیں اب ان یہ اس سائڈ پہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی ساؤتھ کوریا کو تو کلیئر کر لیا. آج ہم جو میچز دیکھیں گے, اس انگلینڈ کا آپ کو پتہ ہے مقابلہ فرانس سے ہوگا, ارجنٹینا کا مقابلہ ہو رہا ہے اس سے نیدرلینڈ سے, ان کا مقابلہ میرے خیال سے کروشیا کے ساتھ ہونا ہے. بالکل, تو ان کا برازیل اور ارجنٹینا کا ہمیں جو ہے, اگر وہ نیدرلینڈس کو ہرا پاتے ہیں, مجھے تو ارجنٹینا آگے بڑھنے والی ٹیم نہیں نظر آ رہی اس وقت, اتنا اسکل اتنا ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا. جیسے میکسیکو کے اگینسٹ سعودیہ سے ڈیفیٹ کے بعد اگینسٹ میکسیکو, اور وہ انہوں نے 4 اور 5 چینجز کیے ہیں, تو اس کلونی کا ہمیں کیا پتا کہ ان کو اپنی بیسٹ 11 ابھی تک پتا چلی نہیں چلی. دس از سمتھنگ وچ وی نیڈ ٹو جلدی سے آج کے میچز پہ آتے ہیں. موراکو اور اسپین, اور جہاں اسپین جتنا اچھا کھیل رہا ہے اور 2010 کا ورلڈ چیمپئن ہے, سوچنے سے لگتا ہے کہ موراکو سے کافی بہتر ٹیم ہے, لیکن پچھلے ورلڈ کپ کا انکاؤنٹر علی آپ کو تو یاد ہی ہوگا 2-2 سے برابر رہا تھا. جی بالکل, 2-2 سے برابر رہا تھا. دس واز 2018 گروپ میچ, دیٹ واز دی لاسٹ ٹائم دیز ٹو ٹیمز فیسڈ ایچ ادر. اور دیکھیں موراکو کو بھی ہم گروپ ٹاپ کر کے وہ آئے, یہاں تک آنے پہ بہت کریڈٹ جاتا ہے. بالکل, بیلجیم جیسا ٹیم ان کے گروپ میں تھی, اور ان کو نہیں ڈسکاؤنٹ کر سکتے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ حکیم زیچ جیسے چیلسی میں جو کھیلتے پلیئرز اچھے کھلاڑی ہیں, ٹف ٹائم اسپین کو دے سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ اسپین موراکو سے کھیلتا, یا اس نے وہ بالکل انہوں نے صحیح چوز کیا کروشیا کے بجائے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب جو آخری میچ جس پہ ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوگا, دیٹ از پورچوگل اینڈ سوئٹزرلینڈ. اور زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 12 جون 2022 کو جب ملاقات ہوئی تھی تو سرپرائزنگلی سوئٹزرلینڈ جیتا تھا. اس وقت تو ہمیں پورچوگل بہت اچھی نظر آ رہی ہے, لیکن دونوں ٹیموں کا مقابلہ سخت ہوگا. I think Switzerland deserves a lot more credit than they are actually given. ٹھیک ہے, وہ ہر دفعہ ورلڈ کپ میں کوالیفائی بھی کرتے ہیں, اور وہ راؤنڈ آف 16 ناک آؤٹس تک نہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. اور اس دفعہ ان کی ٹیم, میں نے جیسے پہلے بھی بولا تھا, ایک ایجنگ اسکواڈ ہے, اور کافی آپ کو ایسے پرانے نام اس میں نظر آتے ہیں. اسٹیفانووچ جو ہے, سیفیرووچ, اور اسٹیفان جو ہے, مطلب اس کے علاوہ ریکارڈو روڈریگز ہے جو لیفٹ بیک پہ کھیلتے ہیں. لیکن پھر گرینٹ جیکا جو کہ خود 30 ایئرز اولڈ ہے, بٹ ہی از دا ڈرائیونگ فورس. وہ مڈ فیلڈ انجن ہے سوئٹزرلینڈ کا, جو کہ پاسز ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورٹوگل کو تھوڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ پورٹوگل کو اگر آپ دیکھیں, ادر دین کرسٹیانو رونالڈو, تو دیر از اے لاٹ more about Portugal going out. ٹھیک ہے نا, فرام دا بیک ہم شروع کرتے ہیں. ڈیگو کوسٹا ان کا اتنا زبردست گول کیپر ہے, اس کے ساتھ جاؤ کنسیلو ہے, روبن نیویز ہیں ڈیفینڈرز, اور جو کہ ڈنیلو جو بینچ پہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ 2 مانچسٹر سٹی میں کھیلتے ہیں. پھر آپ ان کی مڈ فیلڈ میں بھی آ جائیں, بہت اچھے کھلاڑی ہیں. اس کے بعد آپ نے برونو فرنانڈیز کو دیکھا, برنارڈو سلوا کو دیکھا, جو مانچسٹر یونائیٹڈ اور سٹی کے لیے رسپیکٹیولی کھیلتے ہیں, اینڈ بوتھ آف دیم آر ہیونگ اے ویری گڈ سیزن. برنارڈو سلوا تو پچھلے 3-4 سال سے بہت ہی is at the top of his game. Exactly. Joao Felix again very good, اور پھر کرسٹیانو. So your pick is Portugal. It's going to be a tough game. ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ٹائم میں چلا جائے, لیکن آئی ہوپ کہ پورٹوگل جو ہے وہ یہاں کامیابی حاصل کرے, کیونکہ اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ اور اتنی کلاس ہے پلیئرز میں کہ دے شوڈ ون اٹ. بہت شکریہ علی طیب ہمارے ساتھ تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پر بات ہوگی, اور محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں ملتان پہنچ گئی ہیں, اور ملتان میں پچ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ فارمر ٹیسٹ اوپنر محسن حسن خان صاحب ہیں. محسن صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. محسن صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان ٹیم نے کھیلا ہے, پرفارم کیا ہے, بہت سارے سوالات ہیں. ہمارے یہاں ایک ٹیم آتی ہے جو اتنے سالوں کے بعد آ کے وزٹ کرتی ہے, اور وہ ہم کو سکھاتی ہے کہ گیم بنایا کیسے جاتا ہے اور پھر جیتا کیسے جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بھی سن کے اور جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھ کے بہت شرم آئی کہ واقعی کہ وہ آ کے تو انہوں نے ان کی اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھیں, جو انہوں نے
کوئی شور نہیں مچایا پچ کے اوپر. ان کو پتا تھا کہ ڈیڈ وکٹ بنائی جائے گی اور کہ ڈرا کی طرف ہم چلے جائیں, اور چلے بھی گئے تھے. لیکن کس طرح انہوں نے زبردست, میں کہتا ہوں, ایک اسپرٹ شو کی, اور جو اس نے ڈیکلریشن کی نجیب, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے حساب سے بالکل ٹھیک نہیں تھی. کم سے کم اس نے 70-80 رن پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا. لیکن یہ اس نے دکھایا کہ ہم, اور اس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سیریز کے ریزلٹ اورینٹڈ سیریز کھیلنے آئے. ہم یہ نہیں کہ ہم ڈرا کر کے چلے جائیں. اب ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک انگلینڈ اس وقت دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے, وہ آئی ہے, اتنے عرصے کے بعد آئی ہے. ہم ایک تو ہار کا جو ڈر بیٹھا ہوا نا لوگ, ہاریں گے تو ہمارا یہ چلا جائے گا, ہماری سیٹ چلی جائے گی, یہ چیز نے کہ ہماری کرکٹ کو بہت تباہ کیا ہے. اصل میں بات یہ کہ ہم اس طرح کی وکٹیں بناتے ہیں کہ پہلے سے ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈرا کی طرف جائیں, کہیں ہار نہ جائیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں, کلیئرلی اس طرح کا میچ جا رہا تھا کہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ جو روٹ لیفٹ ہینڈ سے کھلنے لگے بور ہو کر, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پچ کیا تھی, کیا گیم ہو رہا تھا. بٹ کریڈٹ گوز ٹو دی انگلش کیپٹن, ان کے کوچ, ان کا مائنڈ سیٹ کہ جس طرح سے انہوں نے اس ڈرا کو وہ لے گئے جیت کی طرف, اور انہوں نے رسک لیا کہ یہ میچ کسی طرف بھی جا سکتا تھا. بالکل, جو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ڈکلیئر جو کیا تو وہ تو انہوں نے پاکستان کے فیور میں ڈکلیئر کر دیا تھا. 70% پاکستان کو جیتنے کی وہاں امید تھی. لوگوں نے کہا بھی, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ اچھا کھیلتے ہیں تو جیتے ہم سے, لیکن ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ سیریز کھیلنی ہے, ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اب یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیے, ہار اگر ٹیم لڑکے ہارے نو پرابلم, ٹیم ایک فائٹ کرے, اس میں نظر آئے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے ملک میں ٹیسٹ کرکٹ, ویسی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ٹیسٹ کرکٹ خطرے میں ہے. بالکل ون ڈے کرکٹ اور T20 نے بہت ڈومینیٹ کیا ہے. لیکن جو کنٹریز بھی کھیل رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ ٹیسٹ میچز کھیلا جائے, کہ کرکٹ زندہ رہے. بیکاز اصل ایکچوئل کرکٹ ہی ٹیسٹ کرکٹ ہے. لیکن یہاں پھر میں کہوں گا, مجھے آنیسٹلی کچھ چیزیں دیکھ کے نجیب بہت شرم آئی کہ ہم کس اپروچ کے ساتھ اتر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ جیت کا وہی نہیں ہے کہ ہم جیتنے کے لیے اتریں, اور ٹیم ان کی اچھی ہے تو اچھی ٹیم سے جیتنا ہوتا ہے. آپ نے اگر ایک بیکار سی معمولی ٹیم سے, ہر پاس میں تو معمولی ٹیموں سے بھی ہار چکے ہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اینڈ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ سے نجیب, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک, وہاں اسی طرح کے ریزلٹس آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. محسن صاحب, آپ ایک کامیاب کوچ بھی رہ چکے ہیں, اسی لیے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. اب اگلا جو میچ ہے وہ ملتان میں ہے, ہم نے کیا کچھ سبق سیکھا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ ہمیں پچ بنانا نہیں آتی, دس از ناٹ این ایکسکیوز. ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا کرنا ہوگا اس میچ میں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جو ایکسکیوزز دی جاتی ہیں ہارنے کے بعد, یقین کیجئے آدمی کو سمجھ میں پہ ہنس پڑتا ہے آدمی کہ کیسی بچکانہ ایکسکیوز دی جاتی ہیں کہ ہم کو پچ بنانی نہیں آتی. یہاں میچ جیتا جاتا ہے تو کوئی بات ہوتی. انہوں نے اس پچ کے اوپر جو آپ کو بنانا نہیں آتی ہے, جو ڈیڈ وکٹ تھی, انہوں نے آپ سے ٹیسٹ میچ جیت لیا, اور اس طرح جیتا کہ آپ کو شرمندگی ہوئی دیکھیے کہ انہوں نے بلکہ ہمارے فیور میں ڈکلیئر کر دیا. اس بات میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو فرسٹ کلاس کے میچز ہو رہے ہیں وہاں پچز صحیح بن رہی ہیں, وہاں ریزلٹ اورینٹڈ پچز ہیں. دیٹ مینس کہ اس میں کچھ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ریزلٹ نہ نکلے, ڈرا رہے, سیف رہے ہم. بس یہی ہے نجیب, کہ ہار کا ڈر ہے کہ ہار نہ جائیں اور یہ ہماری جگہ نہ چلی جائے. اب آپ نے گراؤنڈ مین کے اوپر ڈال دیے کہ پچ اس کو بنا, وہی گراؤنڈ مین صحیح تھا پہلے. لیکن یہ کہ کبھی لیم ایکسکیوز یہ دینے سے نا عوام سمجھتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ کو اچھی طرح, تو سمجھ گئے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے. یقین کیجیے مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ہم نے شروع کیا 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا میچ دیکھنا چھوڑ دیا. بالکل ایسے ہی, کرکٹ بالکل ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب, فارمر کوچ, ہمیں اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے, اور بات ان کی صحیح ہے. اس طرح کے میچز ہوں گے تو ٹیسٹ کرکٹ خطرے میں پڑے گی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے.